ایمان کی بات نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان کا تعلق ہے دل سے، اقرار کا تعلق ہے زبان سے۔ بھئی اگر اقرار کیا ہوگا اللہ کی توحید کا، کیسے کیا ہوگا؟ زبان سے، لا الہ الا اللہ، پھر تیری رسالت کا اقرار لیا محمد رسول اللہ، پھر تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار لیا علی ولی اللہ۔ سواری گئی سدرۃ المنتہا تک، جبرائیل رکا، آگے نہیں جا سکتا، آگے نہر نور ہے، کیا ہے صحیح آج تک تو اس طرف کوئی گیا ہی نہیں ہے، نہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کوئی آگے نبی گیا ہے نہ کوئی ملک مقرب گیا ہے، آگے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اچھا جبرائیل تو بھی نہیں گیا؟ تو یا رسول اللہ آج تک میں ہی نہیں گیا۔ یہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں قبلہ بیری کو، دیکھو کیسا عجیب درخت ہے یہ سدرۃ المنتہا، بیری کی آخری حد۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہے نا معراج کا واقعہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصیٰ، یہ والی مسجد اقصیٰ نہیں ہے قبلہ، یہ ذہن میں رکھنا، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم گفتگو ضرور کریں گے۔ بھئی اگر یہ معراج ہے تو یہاں تو گاڑیاں بھی جاتی ہیں، آج کل ہمارے ایک مولانا بھی گیا ہوا معراج کرنے، پھر تو بات ہے ہاں۔ بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب سدرۃ المنتہا تک مجھے جبرائیل نے چھوڑا، 1000 آواز آئی، یا احمد ادنو منی، یا احمد ادنو منی، اے احمد میرے قریب ہو، اے احمد میرے قریب ہو۔ 1000 آواز آئی اور ہر آواز پر اتنا فاصلہ تھا زمین سے لے کے آسمان تک۔ مسجد اقصیٰ وہ مسجد جہاں پر سجدے کیے جائیں، تو میں کہتا ہوں کوئی ہوگی ایسی مخلوق جو اللہ نے پہلے خلق کی ہوگی، ان سجدے کرتے ہوں گے، ملائکہ دیکھتے ہوں گے، ملائکہ دیکھتے ہوں گے قبلہ۔ اچھا بہرحال وہاں پر گئے، کعبہ قوسین او ادنا۔ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی شے اس میں داخل نہیں ہوتی، کوئی شے اس سے خارج نہیں ہوتی، وہ لیسا کمثلہ شیء ہے۔ الحمدللہ ہمارا جیسا عقیدہ توحید کا خدا کی قسم کسی کے پاس نہیں۔ اگر کسی کو مزید پڑھنا ہو تو میرے مولا کے ناج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں، جیسے انہوں نے کیا کمال کی انہوں نے توحید بیان کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ ایک بات ضرور ملی قبلہ، پرچہ اٹھ ہوا ہے، پرچہ ایک بات۔ مثلا آپ سوچتے ہوں گے جب اللہ بات کرتا ہوگا تو کس لہجے میں ہوگا؟ میں 2 چیزیں بتا دیتا ہوں، دیکھنا ہمارے پاس اللہ کا کلام آیا، قرآن کہاں سے آیا؟ رسول کی زبان سے۔ میں کہتا ہوں جب مخلوق سے بات کرتا ہے تو لہجہ رسول میں، جب رسول سے بات کرتا ہے تو لہجہ علی میں۔ تو پوچھا یا اللہ، اے میرا خالق، اے میرا مالک، یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ احمد میں تیرا خالق ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے تیرے دل میں علی کے سوا کسی کی محبت نہیں۔ میں کہتا ہوں رسول کے دل میں علی، اللہ کے لہجے میں بھی علی، اگر تیرے دین میں علی نہیں تو کہاں سے قبول ہوگا؟ اچھا یہاں پر اللہ فرماتا ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا، اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو بات بتائی، یا وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ یار کمال کی بات ہے ویسے، دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے تنزیل، ایک ہوتی ہے تعلیم۔ تنزیل جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے وہ تھی تنزیل، اور آپ نے تنزیل کو تعلیم سمجھ لیا۔ بات سمجھ رہے جی؟ بھئی وہ تنزیل تھی، نزول تھا۔ جبرائیل کیسے پڑھائے گا؟ خدا کی قسم یہ ابھی میں روایت سنانے لگا ہوں، جبرائیل تو وہ ہے کہ جب اللہ نے خلق کیا، پوچھا من انت من انا، من انت من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟
کتاب کا نام ہے علامہ نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے قبلہ، انوار نعمانیہ، جا کر پڑھ لیں آپ۔ بلکہ اس بات کے قائل تو ہمارے مولانا علامہ محمد سے ڈھکو صاحب بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی یہ حدیث، یہ روایت سچی ہے۔ روایت کیا ہے کہ جب اللہ نے خلق کیا جبرائیل کو، پوچھا من انت من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جبرائیل نے کہا تو ہے اور میں ہوں۔ اچھا یہ واقعہ چلا کہاں سے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آئے ہوئے تھے، وہاں آ کر جب علی آتے جبرائیل کھڑے ہو جاتے، یہی الفاظ ہے قبلہ، جب علی آتے جبرائیل کھڑے ہو جاتے۔ تو حضرت رسول خدا نے پوچھا جبرائیل میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے بزرگ صاحب آتے ہیں، تو کھڑا نہیں ہوتا تاکہ دنیا کو فضائل علی کا پتہ چلے۔ جبرائیل کیا بات ہے کہ علی آتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد سوال کیا کہ من انت من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو میں نے جواب دیا آپ ہیں، میں ہوں۔ یا تب کہ لیکن لفظ تو اور بنتا ہے کہ تو ہے، جیسا کہ ہمارے پڑھتے تھے پہلے زمانے میں، آپ ہیں، میں ہوں۔ کہا دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر وہی جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، وہی جواب جو گستاخی پر معمول تھا توحید کی بارگاہ میں دینے لگا کہ آپ ہیں، میں ہوں۔ میں نے بات تو لے کہ ایک آواز آئی، جبرائیل قل انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبریل۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے تو جبرائیل کو بھی پتہ نہ ہوتا اس کا نام کیا ہے۔ یہ مقام ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے فضائل کو سمجھے خدا را، وہ خالق ہے، وہ ان کا محتاج نہیں ہے، یہ ان کے محتاج ہے، لیکن ان کے فضائل کو تو سمجھے آپ کیا۔ ہاں انشاءاللہ میں اصول کافی کی روایت کسی وقت پڑھوں گا، ان کا مقام دیکھیں آپ، جس کو آپ معجزہ سمجھتے ہیں وہ معجزہ نہیں تو وہ اطاعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اوحا الی عبدی ما اوحا، میں نے اپنے بندے کو ایک بات بتائی ہے، وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، ہمارے راز و نیاز کی بات ہوئی ہے بس۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ مقام آیا آواز دی، آگے والے پیچھے، جو پیچھے والے آ جائیں، دیکھیں نا یہ حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں فیوچر بھی ہے، یعنی آگے والے فیوچر، پیچھے والے پاسٹ، اور یہ پریزنٹ ہے، ان سب کو اکٹھے کیا جائے اور ممبر بنایا گیا قبلہ پلانو کا۔ رسول نے ممبر بنوایا، پلانو کا ممبر بناؤ بھائی، ممبر بنوایا، اعلان کیا اور توڑوا دیا، بنوایا، اعلان کیا اور توڑوا دیا۔ یا رسول اللہ یہ توڑوایا کیوں ہے؟ کہا وہ ہے مدینے کا ممبر، اس پر جو مرضی بیٹھ جائے، یہ ہے غدیر کا ممبر، اس پر یہ میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا۔ یا علی ادنو منی، علی میرے قریب آ، علی میرے قریب آ۔ اب چیمیں گویا شروع ہو گئی، علی کو بلا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ یا علی اور قریب آ، ارباب تاریخ لکھتے ہیں اتنے قریب آئے علی کہ رسول کے ممبر کے قریب جب پہنچے تو رسول نے ایک ہاتھ سے علی کو اٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے در خیبر اٹھا دے، رسول وہ ہے جو ایک ہاتھ سے علی کو دے۔ مقام رسالت دیکھے نا آپ ذرا۔ رسول تشریف فرمایا، یا علی اجلس، علی بیٹھ جا، بیٹھے۔ اب رسول اللہ نے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اگر آپ کا مزاج و خطبہ سناؤ، میں کہتا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہا کہ من کنت مولا فاز، نا، خدا کی قسم 7 گھنٹوں کے فضائل علی کے، اور رسول نے کہے، رسول نے، وہ رسول
جو رات کو کھڑا ہو نماز کے لیے، تو اللہ وہی کرے، میرا حبیب کام کر غدیر کا میدان